بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب انسان اس کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو و نما کس طرح بلا مزدور و معاوضہ ملتا چلا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج مقام تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر ہر صاحب بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں، اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے اس کائنات کی کسی شے کو نہ بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے۔ یہی وہ ارباب علم و ایقان ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں۔ خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی نشو و نما کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ حمدیت کا قدم اول ہے۔ مالک یوم الدین، ان مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم۔ اس میں تمام امور کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ یہی وہ نظام ہے جسے آخر الامر انسانوں کے تمام خود ساختہ نظام ہائے حیات پر غالب آ کر رہنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں متشکل ہوگا جو اس حقیقت کبریٰ کا اعلان اور عملاً اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے۔ اس کا عملی طریق اس کی کتاب عظیم کے احکام و اصول کی اطاعت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ افراد یعنی جماعت مؤمنین جب سفر حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزوئیں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بار الہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرہ-یاب ہوئیں، اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم عصر اقوام میں امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تک یہ قومیں تیرے متعین کردہ راستے پر چلتی رہیں، زندگی کی شادابیوں سے بہرہ-یاب رہیں، جب ان کے نظریہ حیات میں تبدیلی آ گئی تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئیں اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئیں۔ ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں، اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروان حیات اپنی قیاس آرائیوں کے لیے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا۔ وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی فرسودہ راہوں پر چلتے رہے اور کبھی انہوں نے خود اپنے جذبات ہی کو اپنا راہنما بنا لیا۔ جب اس سفر بے منزل کی بھول بھلائیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظور ہی نہ تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا۔ بار الہ، ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامانوں کا سا نہ ہو جائے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو قوم تیری رہنمائی سے منہ موڑے اسے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ انہی کے سامنے آ سکتا ہے جو اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی توفیق طلب کرتے ہیں۔